بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، تقریر کا موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں بھی یہی موضوع تھا۔ کچھ لوگ موجود تھے اور کچھ حضرات موجود نہیں تھے، آج تشریف لائے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں نے بتایا تھا ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع۔ منظور سے اطاعت کا معنی ہے حکم پر عمل کرنا، حکم پر عمل کرنا، اور اتباع کا معنی ہے عمل پر عمل کرنا، یعنی سنت پر عمل کرنا۔ اتباع کا معنی ہے سنت پر عمل کرنا۔ بات سمجھ آ گئی؟ کیا کہا؟ اطاعت کا معنی حکم پر عمل کرنا، اور اتباع کا معنی سنت پر عمل کرنا۔ سنت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے اطاعت کا لفظ استعمال فرمایا، اور نبیوں رسولوں کے لیے بھی اطاعت کا لفظ استعمال فرمایا۔ ارشاد فرمایا میری اطاعت کرو اور اللہ کے رسولوں کی اطاعت کرو۔ کیا معنی یونس؟ معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو میں نے حکم دیا اس پہ بھی عمل کرو، میرے نبی رسول نے جو حکم دیا عمل کرو۔ اتباع کا لفظ رب نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا، یہ رسولوں کے لیے استعمال کیا، نبیوں کے لیے استعمال کیا۔ ارشاد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت تو اس کی کوئی نہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں، رسولوں کی سنتیں ہیں۔ ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ۔ آپ اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو سرکار کو ارشاد فرمایا محبوب آپ ان سے فرما دیں اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی نشانی یہ ہے کہ میری اتباع کرو، میری تمام سنتوں پہ عمل کرو، تمام سنتوں پہ عمل کرو۔ میں کس طرح کھاتا ہوں، کس طرح میرا لباس ہے، جی کس طرح میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اور آرام کرنا اور جاگنا اور نمازیں پڑھنا وغیرہ وغیرہ، تو میری تمام سنتوں پہ عمل کرو۔ اس کا نام اتباع ہے۔ کیا ہے؟ سمجھ آ رہے ہیں؟ باتیں یہاں سن کے گھر بھی بتا دیا کرو۔ ایک تو اطاعت کا معنی بتایا، دوسرا اچھا اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے محبوب کی سنتوں پہ عمل کیا، سنتوں پہ، تو اس کو میں 2 انعام عطا فرماتا ہوں۔ جس نے میرے محبوب کی سنت پہ عمل کیا
میں اسے 2 انعام عطا فرماؤں گا. 2 عطا فرماؤں گا. یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے. پہلا انعام یہ کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. یحببکم اللہ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. دوسرا انعام یہ ہے کہ میں اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں. تمام معاف کر دیتا ہوں. یہ سنت پر عمل کرنے کا فائدہ ہے. اور حدیث پاک میں ہے جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. جس کو محبوب کب بنتا ہے؟ جب تمام سنتوں پہ عمل کرے. جب وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کی عظمت کیا ہوتی ہے. وہ کسی ملا سے نہ پوچھو، ٹی وی اینکر سے نہ پوچھو. آج کل ٹی وی اینکر بھی بہت بڑے مذہبی رہنما بنے ہوئے. اللہ کے رسول سے پوچھو. اللہ کہتا ہے جس نے میرے محبوب کی سنتوں پہ عمل کیا میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جس کو رب محبوب بنا لیتا ہے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے، اس کی تو قرآن سے نہ پوچھے، اللہ کے رسول سے، کیونکہ اللہ کا رسول قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس کو رب اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کی اپنی تمام انسانی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں. انسانی طاقتیں، اب تم دیکھ رہے ہو مجھے اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. جو انسانی طاقت ہمارے اندر ہے نا، قوت، اس قوت کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اس قوت کے ذریعے ہم آوازیں سن رہے ہیں. اس قوت کے ذریعے ہم چلتے ہیں. اس قوت کے ذریعے ہم پکڑتے ہیں. اس قوت کے ذریعے ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، پکڑتے بھی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جو ہمارے اندر انسانی قوت اور طاقت ہے. اور جب بندہ محبوب بن جاتا ہے اللہ کا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کی انسانی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں. اب اس کے اندر رب کی طاقت آ جاتی ہے. اس کے اندر وہ دیکھتا ہے تو رب کی طاقت سے دیکھتا ہے، سنتا ہے تو رب کی طاقت سے سنتا ہے، پکڑتا ہے تو رب کی طاقت سے پکڑتا ہے، چلتا ہے تو رب کی طاقت سے چلتا ہے. حتی اکون سمعہ یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہا ورجلہ الذی یمشی بہا وغیرہ وغیرہ. یہ حدیث ہے. کیا ہے؟ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی. یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور اس کا مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے میری طاقت سے وہ سنتا ہے، میری طاقت سے وہ دیکھتا ہے. اب رب کی طاقت کیا ہے؟ رب کی طاقت کیا ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ. میری طاقت یہ ہے کہ میں ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہوں اور ہر ظاہر چیز کو جانتا ہوں. جی آپ ظاہر ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. جی مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں یہ محمد یونس صاحب ہے، یہ عرفان صاحب ہے،
یہ ندیم صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، جانتے ہیں نا ایک دوسرے کو۔ اور ایک ہے پوشیدہ چیز، اب اس فرش کے نیچے جو کچھ ہے آپ کو علم ہے کہ کیا ہے؟ آپ کی نگاہ تو نہیں پہنچ رہی، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح آسمان کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہے۔ اور اللہ اکبر، یہ شان ہے جس کو اللہ محبوب بنا لیتا ہے اس کو بھی یہ شان عطا فرماتا ہے۔ وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ غیب کو بھی اللہ اکبر۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں۔ کتنا فاصلہ ہے؟ ہزاروں لاکھوں میل کا فاصلہ ہے۔ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر وہ کسی مصیبت مشکل میں مبتلا ہو جائے مجھے پکارے، میرا نام لے کر مجھے پکارے تو میں اس کی مدد پہ پہنچوں گا۔ غوث پاک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام، ان سے اوپر شان ہے صحابہ کی۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کیا، اللہ کے محبوب بن گئے۔ پھر ان کی شان کیا ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعۃ المبارک کے دن منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں خطبہ دوں گا، خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دینے کے دوران خطبے کی عبارت اور ہوتی ہے، خطبے کے دوران انہوں نے ایک اجنبی قسم کا، ایک انوکھا قسم کا لفظ استعمال فرمایا، جملہ استعمال فرمایا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یا ساریہ الجبل۔ کیا فرمایا؟ یا ساریہ الجبل۔ کہاں ہے حضرت عمر؟ کہاں ہے حضرت عمر؟ کہاں تھے؟ مسجد نبوی میں، مدینہ شریف میں، منبر رسول پر۔ یہ انہوں نے جملہ بیان کیا، خطبہ روکتے ہوئے، یا ساریہ الجبل۔ جو نبی کے غیب کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، اس حدیث کو انہوں نے کبھی نہیں پڑھا۔ سب صحابہ جتنے بھی موجود تھے سب حیران ہو گئے۔ آپ نے خطبہ روکتے ہوئے اس قسم کا جملہ معترضہ استعمال فرمایا۔ جب جمعہ کی نماز ختم ہو گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، حضرت آپ نے یہ عجیب قسم کا جملہ استعمال فرمایا۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ اس کا ناسخ اور ما پہلے کلام کے پہلے حصے کے ساتھ اور آخری حصے کے ساتھ تعلق نہ ہو اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ آپ نے یہ کیوں استعمال فرمایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ ایران میں ہم نے فوج بھیجی ہوئی ہے۔ ایران کا شہر نہاون، وہاں پہ ہم نے فوج بھیجی ہوئی ہے اور وہ ہمارے فوجی جنگ پہ مصروف ہیں۔ وہ جنگ کا پورا نقشہ میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر ایران کے شہر نہاون میں جو جہاد ہو رہا تھا میں اس کو دیکھ رہا تھا۔
اور میں نے دیکھا کہ دشمن نے پروگرام بنایا کہ پیچھے سے اس پر حملہ کر دو، تو میں نے اپنے کمانڈر حضرت ساریہ کو یہاں سے مدینہ منورہ سے ہدایات جاری کی۔ وہاں پہ کوئی ٹی وی کا چکر نہیں تھا، وائرلیس نہیں تھی، موبائل فون نہیں تھا، ٹیلی گرام سسٹم نہیں تھا۔ کیا سسٹم تھا؟ روحانی سسٹم۔ کیا تھا؟ روحانی سسٹم تھا۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے کمانڈر کو حکم دیا کہ پہاڑ کو اپنی پشت کی طرف رکھو، پہاڑ کو پیچھے رکھو، دشمن نے تمہارے اوپر حملہ کرنا ہے، بچ جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے دن بھی نوٹ کر لیا، تاریخ بھی نوٹ کر لی، ٹائم بھی نوٹ کر لیا۔ جب یہ فوجی لشکر واپس آیا، سب سے پہلا سوال میرا حضرت ساریہ سے یہ تھا کہ ساریہ بتاؤ جب جنگ ہو رہی تھی اس وقت کوئی آواز سنی تھی؟ تو حضرت ساریہ ارشاد فرماتے ہیں ہاں، حضرت عمر کی آواز جیسی آواز تھی۔ جب انہوں نے ہمیں آواز دی تو ہم سنبھل گئے اور دشمن کے حملے کو ہم نے ناکام کر دیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کی سرزمین پہ جو جہاد ہو رہا تھا اس کا پورا نقشہ آپ کے سامنے کیسے آ گیا؟ جی اس لیے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ قرآن کہتا ہے جس نے میرے محبوب کی سنتوں پہ عمل کیا میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے صفات کا ظہور ہوتا ہے، اور اللہ کی یہ صفت ہر ظاہر کو بھی اللہ جانتا ہے، پوشیدہ کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ اپنے محبوبوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے۔ باقی مضمون انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔